السلام علیکم، میرے چینل سچ کے سفر میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے خوفناک اور حقیقت کہانیاں لے کر آتا رہتا ہوں، اور آج بھی میں آپ کے لیے ایک خوفناک اور سچی کہانی لے کر آیا ہوں۔ تو یہ کہانی مجھے میرے عزیز جو کہ میرے دوست ہیں راشد خان نے سینڈ کی ہے۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آیت الکرسی کا احسار کر لیں، کیونکہ سنا ہے کہ جب ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کافی دلچسپی سے آپ کے قریب ہو کر سنتی ہیں۔ تو براہ کرم آیت الکرسی کا احسار لازمی کر لیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک ٹرک ڈرائیور کی زبانی ہے۔ اس کا نام راشد خان ہے، عمر تقریباً 45 سال، اور وہ پچھلے 20 سالوں سے پاکستان بھر میں ٹرک چلا رہا ہے۔ راشد بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہائی ویز پر بہت کچھ دیکھا ہے، حادثات، لوٹ مار، آندھیاں، طوفان، لیکن جو ان کے ساتھ دسمبر 2019 میں ہوا وہ آج تک انہیں رات کو سونے نہیں دیتا۔ یہ کہانی خود میں نے ان سے سنی تھی، اور جب بھی یہ واقعہ سناتے ہیں تو ان کے چہرے پر آج بھی خوف صاف نظر آتا ہے۔ تو سنیے راشد بھائی کی وہ خوفناک رات۔ دسمبر 2019 کا آخری ہفتہ تھا۔ اس سال سردی بہت زیادہ تھی، دھند اتنی گھنی تھی کہ 10 فٹ آگے بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ راشد بھائی کو کراچی سے اسلام آباد سیمنٹ کی لوڈنگ لے کر جانا تھا۔ یہ ان کے لیے معمول کا سفر تھا۔ وہ ہزاروں بار یہ راستہ طے کر چکے تھے۔ ان کا ایک ٹرک جو کہ جاپانی ٹرک تھا، جس کا نام انہوں نے شہزادی رکھا تھا۔ دوپہر 2 بجے وہ کراچی سے نکلے۔ پلان یہ تھا کہ رات تک ملتان پہنچ جائیں گے، تھوڑا آرام کریں گے اور صبح اسلام آباد روانہ ہوں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شام کے 6 بجے سورج غروب ہو چکا تھا۔ موٹر وے پر چند ہی گاڑیاں تھیں، دھند بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ راشد بھائی کہتے ہیں میں ٹرک میں بیٹھا تھا، ہیٹر چل رہا تھا۔ میرا کلینر سلیم میرے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اچانک سلیم نے کہا، بھائی صاحب آج کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ راشد بھائی نے پوچھا کیا ہوا؟ سلیم بولا پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمیں پیچھے سے دیکھ رہا ہے۔ راشد بھائی نے ہنس کر کہا سو جاؤ بیٹا، تم تھک گئے ہو۔ لیکن سلیم کی بات ان کے ذہن میں رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ملتان سے تقریباً 40 کلومیٹر پہلے ٹریفک اچانک رک گئی۔ آگے کچھ ٹرک کھڑے تھے اور ان کی ہیزرڈ لائٹس جل رہی تھیں۔ راشد بھائی نے بھی ٹرک روک لیا۔ آگے جا کر دیکھا تو ایک مزدار ٹرک بری طرح الٹ چکا تھا۔ لوگ ڈرائیور کو باہر نکال رہے تھے۔ ڈرائیور زندہ تھا لیکن بہت زیادہ زخمی۔ راشد بھائی کہتے ہیں اس کی آنکھیں عجیب طرح سے کھلی ہوئی تھیں، جیسے اس نے کوئی خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ بار بار موٹر وے کی طرف آگے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس اور پولیس آ گئی۔ ٹریفک دوبارہ چل پڑی۔ راشد بھائی کے ذہن میں اس ڈرائیور کی آنکھیں اور اس کا اشارہ بار بار آ رہا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ سلیم سو چکا تھا۔ ریڈیو پر صرف اسٹیٹک شور آ رہا تھا۔ جب راشد بھائی کشمیر ہائی وے پر پہنچے تو دھند اور بھی زیادہ گھنی ہو گئی۔ تبھی اچانک انہیں سڑک کے بیچ کچھ نظر آیا۔ ایک عورت سفید کپڑوں میں سڑک کے عین درمیان کھڑی۔ راشد بھائی نے زور سے بریک لگائی۔ ٹرک چیخ کر رک گیا۔ سلیم گھبرا کے اٹھ گیا اور بولا کیا ہوا؟ راشد بھائی نے کانپتی آواز میں کہا سامنے ایک عورت ہے۔ دونوں نے دوبارہ دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ سلیم نے کہا بھائی صاحب وہاں کوئی نہیں ہے۔ راشد بھائی حیران رہ گئے۔ انہوں نے ٹرک دوبارہ چلایا، لیکن جب انہوں نے سائیڈ مرر میں دیکھا تو وہی عورت ٹرک کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ صرف سیاہ خالی گڑھے تھے۔ راشد بھائی نے فوراً رفتار بڑھا دی۔
سلیم آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ کچھ کلومیٹر بعد جب راشد بھائی نے دوبارہ آئینہ دیکھا، وہ عورت غائب تھی۔ رات کے 1 بج چکے تھے۔ راشد بھائی اسلام آباد کے 0 پوائنٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اچانک ٹرک کی رفتار خود بخود کم ہونے لگی۔ انہوں نے ایکسیلیٹر دبایا لیکن ٹرک جیسے رک رہا تھا۔ آخرکار ٹرک مکمل طور پر رک گیا۔ دونوں نیچے اترے۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ وہ ٹرک کے پیچھے پہنچے تو انہیں کسی کے آہستہ آہستہ بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ رکو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آواز ٹرک کے پچھلے حصے سے آ رہی تھی جہاں سیمنٹ کی بوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ سلیم نے ٹارچ جلائی۔ تب انہوں نے دیکھا ایک 7 یا 8 سال کی بچی بوریوں کے درمیان بیٹھی تھی، گلابی کپڑوں میں بکھرے ہوئے بال۔ وہ آہستہ سے بولی، انکل، مجھے گھر جانا ہے۔ راشد بھائی حیران رہ گئے۔ یہ بچی کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے پوچھا، بیٹا تم یہاں کیسے آئی؟ بچی نے صرف اتنا کہا، مجھے F9 میں اتار دو، میرا گھر وہاں ہے۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، بھائی صاحب یہ بچی زندہ نہیں لگ رہی۔ راشد بھائی نے دوبارہ ٹارچ اس کی طرف کی اور وہ اچانک غائب ہو چکی تھی۔ راشد بھائی کسی طرح ٹرک لے کر F9 پارک پہنچ گئے۔ وہاں ایک چوکیدار کھڑا تھا۔ سلیم نے اس سے پوچھا، چچا یہاں کوئی حادثہ ہوا ہے کیا؟ چوکیدار نے کہا، حادثہ تو نہیں، لیکن 1 ہفتہ پہلے ایک 8 سال کی بچی گم ہو گئی تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا، گلابی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ سن کر راشد بھائی اور سلیم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چوکیدار نے موبائل نکال کر مسنگ پوسٹر دکھایا۔ راشد بھائی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ وہی بچی تھی، بالکل وہی چہرہ، وہی گلابی لباس۔ پھر چوکیدار نے کہا، کل خبر آئی ہے کہ F9 پارک کے پیچھے ایک زیر تعمیر عمارت سے ایک بچی کی لاش ملی ہے۔ شاید وہ عائشہ ہی ہے۔ راشد بھائی کے ہوش اڑ گئے۔ اگر عائشہ مر چکی تھی تو پھر ٹرک میں کون بیٹھی تھی؟ اگلے دن خبر آئی، گمشدہ بچی عائشہ کی لاش F9 کے قریب سے ملی ہے۔ راشد بھائی نے خبر پڑھنا بند کر دیا۔ انہوں نے سلیم سے کہا، کل رات وہ عائشہ تھی، اس کی روح ہم سے مدد مانگ رہی تھی۔ اس دن راشد بھائی نے فیصلہ کیا، انہوں نے ٹرک چلانا چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں آج بھی کبھی کبھی رات کو ایک آواز سنائی دیتی ہے، انکل مجھے گھر جانا ہے۔ دوستو، یہ تھی راشد بھائی کی خوفناک کہانی۔ وہ کہتے ہیں اگر کبھی انہیں دوبارہ وہ بچی نظر آئی تو وہ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ عائشہ کا کیس آج تک حل نہیں ہوا، لیکن ایک بات یقینی ہے، ایک معصوم روح آج بھی اپنے گھر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ ان تمام بھٹکتی روحوں کو سکون دے، آمین۔ تو یہ تھی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل سچ کا سفر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر لیں تاکہ ہماری اسی طرح کی مزید ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔